صاحبزادہ صاحب آپ فرمائیے گا، یہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ آج ہو رہا ہے اس کے تانے بانے آپ کہاں جوڑتے ہیں اور اس کا وے آؤٹ کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم بھائی. دیکھیں، جو ایک انتہا پسند سوچ ہے یا جو ایک فرقہ پسند سوچ ہے، ہم نے تو اس کے خلاف 2002 کے اندر ایک جہاد کی ابتدا کی تھی، اور اس کے لیے ہماری پارٹی نے میرے والد سمیت بہت ساری قربانیاں دیں، لاشیں اٹھائیں. آپ لوگ سڑکوں پہ آئے، ہم سڑکوں پر آئے، ہم نے طالبان کے خودکش سوسائڈز کو فیس کیا. ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید ہوئے، یعقوب قادری صاحب شہید ہوئے، سمیع اللہ چشتی کی لاش کو قبر سے نکال کر سوات میں 7 دن تک درخت کے ساتھ لٹکایا گیا اور پرندے اس لاش کی بے حرمتی کرتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بڑا ڈے 1 سے موقف کلیئر ہے کہ جو ملیٹنٹس ہیں، جو بندوق کی زور کے اوپر، بندوق کی نوک کے اوپر اپنا مسلک یا اپنا مذہب تھوپنا چاہتے ہیں دوسرے کے سر پہ، اس کا کانسیپٹ شریعت کے اندر اور اسلام کے اندر موجود ہی نہیں ہے. اور یہ جو ملیٹنٹس ہیں، جب یہ سو کالڈ افغان جہاد سٹارٹ ہوا، اس وقت سے جب سے ہماری ریاست کی طرف سے ان کو سرپرستی ملی، یہ ایلیمنٹ ہمارے اسپیشلی جو 2 پروونسز ہیں، مینلی KPK میں اور کچھ جو بارڈر ایریا ہے بلوچستان کا، وہاں پر اس نے پینیٹریٹ کیا. اور اس کے بعد ان کے سلیپنگ سیلز ہمارے پنجاب کے اندر، اور پنجاب میں بھی اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کے اندر ان کے قائم ہو گئے. وہاں پر ہم نے بارہا ریاست پاکستان سے یہ کہا کہ یہ وہ خون خار وحشی درندے اور بھیڑیے ہیں جن کے منہ کو معصوم پاکستانی لوگوں کا خون لگ چکا ہے. وہ پاکستانی سویلینز ہوں، وہ پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں کے جوان ہوں، وہ پاکستان کی پیراملٹری فورسز ہوں، جس تواتر کے ساتھ انہوں نے حملے کیے، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہوئے کہ ہم نے سوسائڈ بامبنگ کو حرام قرار دینے کا فتویٰ دیا، جسے بعد میں ریاست پاکستان نے اڈاپٹ بھی کیا اور دیگر مسالے کے لوگوں سے بھی اس کے اوپر سگنیچر کروائے. پرابلم یہ ہے کہ ہماری پالیسی مستقل نہیں ہے ان کے حوالے سے. ہم ہمیشہ انٹرنیشنل تناظر کے اندر اپنی پالیسی کا تعین کرتے ہیں. جب یہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. گڈ طالب اینڈ بیڈ طالب. جب یہ ہمیں ہٹ کرتے ہیں اور ہمارے مفادات کو ہٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے خلاف آپریشن شروع کر دیتے ہیں. جب تک ہماری ریاست ایک واضح پالیسی کے تحت ان کے ساتھ معاملات کو انگیج نہیں کرے گی، اس وقت تک ہر 5 سال کے بعد، 7 سال کے بعد یہ ایشو دوبارہ اٹھتا رہے گا. آج بھی پنجاب کے اندر سلیپنگ سیلز موجود ہیں ان کے، آج بھی پورے پاکستان کے اندر ملیٹنٹس کے گروپس موجود ہیں. آج بھی وہ پاکستان کے نہ صرف پولیٹیکل، پاکستان کی وہ ریلیجس فورسز جو ان کو چیلنج کرتی ہیں، ان کو ان کے تھریٹ لیٹرز جاری ہو رہے ہیں. اسٹیٹ آپ کا انٹیریئر منسٹری بار بار ہم لوگوں کو آگاہ کرتی ہے کہ آپ لوگ ان کے سب سے مشکل آپریشن تھا وزیرستان کا، جس کو ہم نے صفائی کی. اب دوبارہ آج صبح میر علی میں کارروائی کرنی پڑی ہے کیونکہ وہاں سے دوبارہ یہ ہمارے جوانوں سوات کا ہم نے کس مشکل سے سوات کلیئر کروایا تھا، اور اب دوبارہ سوات کے سراؤنڈنگز کے اندر آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 200 ہائی پروفائل لوگوں کو جیلوں سے بند چھوڑا گیا، پریزیڈنشل پارڈن کر کے لوگوں کو رہائی دی گئی. میں اس کے اندر بڑا کبھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. میں بڑا کلیئر تھا جی. اس کے اوپر جب میں نے سوال اٹھایا ایک بہت اہم میٹنگ کے اندر، تو مجھے آگے سے یہ جواب دیا گیا کہ جی صرف حکومت نہیں بلکہ تمام اپوزیشن، تمام پولیٹیکل فورسز اس کے اوپر آن بورڈ تھے. اور یہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز، میں نے جو ہمارے اداروں کے سربراہ، جب میں نے وہاں پر اپنا نقطہ اعتراض کھڑا کیا، میں نے جنرل باجوہ سے جی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ حکومت کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن بھی تو ہمارے ساتھ ہے. یہ ریاست کا ایز اے کلیکٹیو ڈیسیژن ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اور ایک شاید آپ کے پروگرام میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس فیصلے کے تباہ کن اثرات ہمارے اوپر جو ہیں وہ مرتب ہوں گے اور وہ آئیں گے. اور آپ دیکھ لیں لیٹلی پھر وہی ہونا شروع ہو گیا. ابھی بہت ساری چیزیں ہم شاید پاکستان کے پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے میڈیا میں رپورٹ نہیں ہو سکیں، وگرنہ یہ جو حالات ہیں ملیٹنسی کی، یہ گزشتہ 2 سال سے پیک پکڑ رہے تھے، اور ہماری ریاست کا دھیان ہی اس ایشو کے اوپر طرف نہیں تھا. انفارچونیٹلی جو لڑ رہے ہیں ان کا تو دھیان ہے، روزانہ ان جوانوں کا تو ہے، یا جو لوگ بھگت رہے ہیں ان کا بھی ہے. اب دیکھیں نا، یہ جو ہماری KPK کی ساتھ کی پوری بیلٹ افغان بارڈر کے ساتھ وہ ڈسٹرب ہے، وہاں کے لوگ رو رہے ہیں. سب زیادہ بعض ایشوز کے اوپر ہمیں پارٹی لائن سے اوپر اٹھ جانا چاہیے. یہ بھی اسی میں سے ایک مسئلہ ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ پروٹیسٹ کرتے رہے، 2002 میں پروٹیسٹ کرتے رہے، تو کیوں نہیں پارلیمان نے اس کے اوپر، جس میں سنی اتحاد بھی ووٹ کرے اور باقی جماعتیں بھی، ایک ریزولوشن لائے اور یہ بات طے کریں کہ سرزمین کے اوپر ایسے کسی جتھے کے لیے جگہ نہیں چھوڑی جائے گی. آپ نے پناہ گاہوں کا ذکر کیا نا، تو اس میں ریزولوشن میں لکھیں کہ یہاں پناہ گاہیں ان کو وائپ آؤٹ کیا جائے گا اور فورسز کو آرڈر دیں جوائنٹ ریزولوشن کی شکل میں، جس میں سنی اتحاد دستخط کرے.
میں تو ندیم ملک صاحب اس بات کے اوپر راضی ہوں. اور دیکھیں آپ موو کریں ریزولوشن میں، ابھی ان سے کمٹمنٹ لوں. میں بالکل کروں گا. کریں گے پارلیمان میں بالکل کیوں نہیں موو کروں گا. میں خود پارلیمان کا ممبر ہوں قومی اسمبلی کا. قومی اسمبلی میں ریزولوشن موو میں انشاءاللہ موو کروں گا. دیکھیں میں تو اس کے اوپر اس حد تک کلیئر ہوں کہ ہم جس وقت الائے ہوتے ہوئے پبلکلی یہ بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت سارے لوگ نہیں کرتے، لیکن اس ٹانس کے اوپر ہم کلیئر ہیں. پاکستان ہماری سیاست سیکنڈری چیز ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اس ملک کی قیمت کے اوپر ہم اپنے سیاسی ایجنڈوں کو آگے پر نہیں پروان چڑھا سکتے. ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ابھی میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں میرے بھائی. میں صرف ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 2021 کی اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو پھر اس میٹنگ میں شریک تمام افراد کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. اس میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہو تو بھی وہ اکاؤنٹیبل ہے. کی بھی اکاؤنٹیبلٹی اس میں اگر آپ نے عمران خان کی کرنی ہے تو اس میں آپ پوری اپوزیشن پارٹی، آپ اس میں آپ پیپلز پارٹی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں. یہی میں کہتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر ہمیں اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ریاست پاکستان کے مفاد کو سوچنا ہے اور اس کے لیے کلیکٹیو اپروچ کو ہمیں اپنانا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، میں آج آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ندیم بھائی، ہم 20-22 سال ہم نے اس جنگ کی قیمت بھگتی ہے، اپنے گھروں میں لاشوں کی صورت میں بھگتی ہے، اپنی جماعت میں بھگتی ہے. میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آج ہم ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. ہماری جو ملک کی مقتدر ادارے ہیں ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ ہم آج سے 2-3 سال کے بعد پھر ان سے جفیاں ڈال رہے ہوں گے. یہ میری بات آپ یہاں پہ لکھ لیجیے. آپ ریزولوشن موو کریں انشاءاللہ. جنہوں نے یہ 7 فوج کے جوان شہید کیے ہیں اور جن کی پناہ گاہیں، وہ میں کہتا ہوں ان کی مذمت نہیں، ایسے وحشی لوگوں کو میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ایسے وحشی لوگوں کو جو اتنے وحشیانہ طریقے سے معصوم مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں ان کی سزا بھی اتنی ہی وحشیانہ ہونی چاہیے. ان لوگوں کو چوکوں چوراہوں میں الٹا لٹکانا چاہیے. پاکستانی سرزمین پہ وہ زندہ نہیں ہونے چاہیے. نہیں ہونے چاہیے، بالکل ایگریڈ. آپ خرم دستگیر صاحب یہ ریزولوشن موو کریں گے؟ میرے ساتھ بیٹھے ہیں صاحبزادہ صاحب، انہوں نے آن ایئر وعدہ کیا ہے. آپ کی جماعت سپورٹ کرے گی اس کو؟ کنسنسس کے ساتھ ایک ریزولوشن آئے اسمبلی کے اندر. جی، جو لوگ پارلیمان میں ہیں میں تو بھرپور سفارش کر سکتا ہوں، ضرور کروں گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو بطور پارٹی، صرف حکومت کے نہیں، بطور پارٹی اس کو اون کرے. جس طرح کا کام ہم نے اے پی ایس کے بعد کیا تھا جب ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، تو اس طرح کی اتحاد ممکن ہے اگر کوشش کی جائے. تو یہ ایسا ریزولوشن ہے جس میں ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں اور بچوں کی سلامتی جو ہے اس کے ذریعے انشور ہوگی. تو ہم سب اس کو سپورٹ کریں گے. اور جن لوگوں نے واپس آنے کے لیے راستہ کھولا تھا، کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی اس کے لیے بھی سپورٹ کریں گے؟ جی ضرور کریں گے، اور اس پہ ان سے اکاؤنٹیبلٹی یہی بڑا سٹیپ ہوگا کہ پارلیمان کی جو مجاز کمیٹیاں ہیں، چاہے وہ وزارت دفاع ہے یا فورن افیئرز ہے، وہ ان لوگوں کو طلب کر کے ان سے اس جو ریشنل ہے جو اس کے پیچھے منطق تھی اس کا جواب لیں کہ یہ کیسے ہوا. اور وہ سب لوگ اس میں شامل تھے. ان کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ کو جو ایک طریقہ کار ہے پارلیمان کا، کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ انفارمیشن کب ملی، کیسے ملی، اور اس پر آپ نے کیا کیا. تو یہ سارے سوال بڑے اہم ہیں اور ہونے چاہیے، تاکہ ہم اگر ہم یہ بھی ایک درست نقطہ نظر ہے کہ اگر ہم نے اس کی کسی طرح اس کو چیک نہ کیا تو پھر یہ دوبارہ ہوگا. اور یہ بار بار تو ہم بالکل اپنے فوجی بھائیوں کی شہادتیں اور سویلینز کی شہادتیں پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان کی معیشت بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتی. ہمارے بچوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے.